یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. یہ کچھ خواتین کا نام ہے، 1 2 3 4 5. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان خواتین کے ساتھ میں کیا رشتہ تھا اس کے سامنے لکھنا ہے. آمنہ آپ کی کون تھی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی کون تھی؟ حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کی کون تھی؟ ام ایمن رضی اللہ عنہا آپ کی کون تھی؟ سویبہ سے آپ کا کیا ریلیشن تھا، کیا رشتہ تھا، یہ لکھنا ہے بس. ہاں جو آپ کے نوٹس میں ہے اس کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے نہ صرف لکھنا ہے بلکہ یاد بھی رکھنا ہے. یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے. اس میں سے ہر خاتون کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ تھا اس میں ایک چیز کامن ہے اور کچھ ڈفرنس والی باتیں ہیں. وہ باتیں یاد رہنے کے بعد میں کنفیوژن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جب کچھ چیزیں مشترک ہوں، کامن ہوں تو کنفیوژن ہوتا ہے، تو کنفیوژن ختم ہو جائے گا. پھر ان میں سے بہت سو کے نام جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو بہت سو کے نام بعد میں آتے رہتے ہیں. ان میں سے بہت سو کچھ نام ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی آتے ہیں. تو گزشتہ مرتبہ جو آپ کو کام دیا گیا تھا اس میں فل ان دا بلینکس کا تھا، اور اس کے آپ کو جو متبادل ہیں آپشنز بھی آپ کو دیے گئے تھے. تو میں سوال پوچھوں گا آپ سے اور اس کے بعد جو جواب ہے صحیح وہ بھی بتاؤں گا. تو جنہوں نے صحیح جواب لکھا ہے وہ ہاتھ اونچا کریں گے اور پھر وہ کریکٹ ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 7ویں دن آپ کا عقیقہ آپ کے ڈیش نے کیا. والد عبداللہ نے، چچا ابو طالب نے، دادا عبد المطلب. یہ 3 چیزیں تھی، اس میں سے صحیح جواب تھا دادا عبد المطلب. یہ جواب جس نے لکھا ہے ہاتھ اونچا کیجئے. اچھا آپ نے نہیں لکھا یا لکھا ہی نہیں، ٹائم نہیں ملا، بھول گئے؟ اچھا رہ گیا. اچھا ہاتھ اونچا کرے. ہاتھ ہاں. تو آپ نے نہیں لکھا، مطلب یاد نہیں تھا یا یاد ہے تو لکھنے کی ضرورت نہیں. ہاں نہیں لکھیے، لکھیے آپ اس کو لکھیے، کیونکہ وہ جب آپ کا ٹیسٹ سے پہلے آپ اسی کو پڑھ لیں گے کفایت کر جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اس میں جتنے سوالات ہیں اس سے زیادہ سوالات اس کے اندر ہیں، اور لکھیے آپ تو بہتر ہے انشاءاللہ، ہے نا جی. باقی سب شاید معلوم تو تھا مگر بھول گئے. لکھا نا آپ نے؟ صحیح ہے نا. چلیے دوسرا سیکنڈ. آپ کے دادا نے آپ کا نام ڈیش رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، الماہی صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے نام جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، سب کو معلوم ہے نا. آپ کی والدہ نے آپ کا نام ڈیش رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، الحاشر احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا اس کو لے کر کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا؟ جو نام کو لے کر جو محمد اور احمد ہے، کسی کے ذہن میں کوئی سوال وغیرہ آیا، کوئی ڈاؤٹ، کوئی اشکال؟ جی اچھا جی. قرآن مجید میں بھی اللہ کے نبی کا نام احمد بھی آیا ہے، سورہ صف میں ہے. جب یوسف عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نے جو پیشن گوئی کی تھی اپنی قوم کے درمیان کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام ہوگا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. یعنی پچھلی کتابوں کے اندر آپ کا نام محمد بھی بتایا گیا تھا، احمد بھی بتایا گیا تھا، اور اس کے علاوہ بہت سی صفات آپ کی جو ہے بتائی گئی تھی جو آپ کا نام ہے. تو جیسے ہمارے سامنے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الحاشر آیا، اللہ کے نبی کا ایک نام الماہی آیا، العاقب آیا. تو ایسے بہت سارے نام تھے، اور وہ صفات جو ہے وہ اہل کتاب کے یہاں پر بتلائی گئی تھی. رہا سوال اس کا کہ جو یہ نام آپ کے دادا کو بھی سجھایا گیا، جو پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا، آپ نے رکھا یہ نام، اور اس کا مطلب دادا کو پتا تھا، مگر یہ نام عرب کے چلن میں نہیں تھا. احمد یا محمد عربوں کے چلن میں تھا ہی نہیں.
تو اسی لیے ہم نے اس وقت دیکھا تھا کہ آپ کے دادا سے بہت سے لوگوں نے پوچھا یہ کہ بھائی آپ نے اپنے چلن سے ہٹ کر یہ نام رکھا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، آج تک ایسا کسی نے رکھا نہیں ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے نام کا جو مطلب ہے اس کے اعتبار سے اس کا جواب دیا کہ میں امید کرتا ہوں یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کی بہت تعریف کی جائے گی. تو اس اعتبار سے وہ جن کی بہت تعریف کی گئی، اور احمد وہ جنہوں نے اللہ کی بہت تعریف کی، یہ دونوں کے درمیان مانا. تو ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں احمد ہوں، اور حشر میں قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں ایسی اللہ کی حمد بیان کروں گا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کی ہے، اور سارے انبیاء اس کے اوپر رش کریں گے. رش کرنے کا مطلب کہ ہمیں بھی یہ فضیلت مل جاتی. تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی کا نام احمد ہے. رہا سوال اس کا کہ یہ بات دماغ میں دل میں کیسے آئی محمد اور احمد رکھنا آپ کی والدہ کے دل میں یا آپ کے والد کے. اس وقت ہم نے جب اس کو پڑھا تھا تو یہ کلیئر کیا تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، تو اس سے بھی پیچھے اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کے تعلق سے بھی بتایا ہے سورہ نحل کے اندر کہ اللہ نے اس کے اندر یہ بات رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کے بھی دل میں بات ڈالتا ہے. جیسے ہم نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے اندر انسانوں کے دل ہے، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کے بھی چاہتا ہے دل میں بات ڈال دیتا ہے، ایگزیکٹ بات ڈال دیتا ہے. تو اس طریقے سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی اللہ تعالیٰ نے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ تھا، فرعون قتل کر دیتا تھا لڑکوں کو، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، تو اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر کی تھی تو اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں وہ بات ڈالی تھی کہ وہ اس کو باسکٹ میں ڈال کر پانی میں چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا. تو یہ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے یہ جو 2 نام ہیں تو یہ نام پہلے نہیں رکھے گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ آسمانی کتابوں کے اندر پہلے یہ نام اللہ نے طے کیا تھا، تو اللہ نے جب طے کیا تھا تو وہ کیسے وہ ظاہر ہو کر سامنے آئے گا اس کے اوپر اللہ قدرت رکھتا ہے، اور وہ کیسے ہوتا ہے وہ ہم نے اس کو دیکھا. تو بہرحال یہ سب لکھ چکے آپ، تو اس کو مٹا دیا جائے؟ نہیں، ابھی لکھنا باقی ہے. اچھا یہ مٹا دوں؟ ہاں تو میرے خیال میں آج ہمارا جو کوشچن نمبر 21 اور 22 کا ہے نا، گزشتہ مرتبہ 19 اور 20 ہوا تھا، اور اس بار ہے 21 اور 22. ٹھیک ہے، اس میں ایک کوشچن یہ ہے، ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر کیا، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ ایک سوال ہے اس میں. اسی میں ایک دوسرا سوال ہے کہ بحیرہ راہب نے آپ کے تعلق سے کیا کہا، دوسرا اور کیوں کہا. یعنی ایک سوال میں 3 سوال ہیں. یہی ہے کوشچن نمبر 21 یا 20 ہے؟ 21 ہی ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اس لیے وہ آپ تھوڑا ٹیلی کر لیا کریں کہ ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں تو یہ تو معلوم ہوا کہ کوشچن نمبر آگے پیچھے ہے. تو
उस क्वेश्चन में 3 सवाल आते हैं, यानी एक सवाल में 3 सवाल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी जब आपने शाम का सफर किया। नंबर 2 यह है कि बहीरा राहिब, बुहीरा या बहीरा 2 तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, बुहीरा या बहीरा दोनों तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है। तो बुहीरा राहिब या बहीरा राहिब जो है वो, उनसे अल्लाह के नबी की मुलाकात हुई, तो बहीरा राहिब ने अल्लाह के नबी के ताल्लुक से क्या कहा और जो कहा वो क्यों कहा। तो इस तरह 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में। और उसके बाद जो 22वां सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 है, उसके अंदर जो है वो कि बहीरा राहिब ने अल्लाह के नबी को बुसरा से, बसरा या बुसरा, वहां से वापस ले जाने को, मक्का वापस ले जाने के लिए क्यों कहा। ये 2 सवालात हैं और इसी के ऊपर जो है वो इंशाअल्लाह आज हम कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो सफर है, अभी तक दूर से दूर मक्का छोड़कर आपने जो भी सफर किए, हमें मालूम है कौन कौन सा सफर किया अल्लाह के नबी ने बचपन में। सबसे पहले मक्का से मदीना, वेरी गुड। मदीना का पुराना नाम क्या है? यसरिब, बराबर है। आज फिर इसके अंदर भी यसरिब ही का नाम आया है। ये नाम कुरान में भी आया है, ये नाम कुरान में भी आया है। तो लिहाजा जो है वो, ये नाम जो है वो, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला सफर जो करते हैं वो मक्का से, अच्छा उससे पहले भी एक सफर है बनु साद। हालांकि बनु साद भी दूर है, ताइफ के आसपास में, करीब नहीं है, दूर है, मगर मदीना उससे भी ज्यादा दूर है। तो पहला सफर यानी आपका, हम मदीना की बदले क्या है, मदीना की बजाय यसरिब कहेंगे, जहां अल्लाह के नबी ने अपने बचपन के अय्याम गुजारे थे। और उस सफर, जी, बनु साद के अंदर जो ताइफ के पास में। तो लिहाजा जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यहां पर अपना बचपन गुजारा, उसमें एक ये भी है कि जब आपके अय्याम पूरे हुए तो आप मक्का आए, फिर वापस चले गए, यानी ये ताइफ से 2 मरतबा आना जाना हुआ आपका। उसके बाद जब आप अपनी वालिदा के साथ रहने लगे तो फिर आप मदीना गए अपनी वालिदा के साथ, और फिर वापसी के वक्त में किस जगह के ऊपर, मकाम अबवा के ऊपर आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ। और इसी जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुवत के जमाने के अंदर जब यहां पर एक जंग हुई थी, जो सीरत की किताबों में गज़वे अबवा के नाम से हम जानते हैं, तो उसी गज़वे के पीरियड में अल्लाह के नबी ने वो जगह बताई थी जहां पर आपकी वालिदा मदफून थी, और अल्लाह के नबी रोए थे और सहाबा इकराम भी रो दिए थे। तो उस वक्त कुछ तफसीलात हमने वहां पर पढ़ी थी। फिर दूसरा सफर अल्लाह के नबी का मदीना का, और फिर तीसरा सफर मुल्क शाम की तरफ का है। और ये स्टेप बाय स्टेप तवील होता जा रहा है सफर। एक बात जो है वो, जब आप सीरत में पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी को ज्योग्राफिकल लोकेशन की बड़ी मालूमात थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी सहाबा इकराम को रहनुमाई करते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो हर एतबार से ऐसे बाकमाल बनाया था कि ज्योग्राफिकल लोकेशन की बड़ी मालूमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होती थी। इसकी कई मिसालें आपको सीरत में मिल जाएंगी नबूवत के जमाने में। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा लगभग 6 सहाबा इकराम को भेजा था, और मक्का से, मदीना से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा आपको और कहा कि आप लोग बिना रुके हुए मुसलसल 2 दिन और 2 रात आप सफर करेंगे नॉन स्टॉप, और उसके बाद जब 2 दिनों के बाद ये लेटर मेरा खोलकर पढ़ना, यानी उससे पहले नहीं पढ़ना। तो जब लेटर खोला गया तो उसके अंदर जो लिखा था कि आप लोग इस जगह पर अभी पहुंच चुके होंगे, और बिल्कुल उसी लोकेशन के ऊपर पहुंच गए थे। यानी अल्लाह के नबी को इतना मालूम था कि 2 दिन अगर आदमी दिन रात चले तो किस जगह पर पहुंचेगा, इस डायरेक्शन में अगर जाता है तो। ऐसी बहुत सी मिसालें हमको मिल जाएंगी जिसके अंदर अल्लाह के नबी उस पूरे माहौल के जोग्राफियाई हालात, शख्सियतें, कबाइल, उसकी मालूमात रखते थे और मालूमात लेते रहते थे। ये दोनों बातें हमको मिल जाएंगी। तो उसमें ये जो आपके नबूवत के पहले के जो असफार हैं, यानी सफर हैं, जर्नीस हैं, इसका आपने रेफरेंस भी कहीं कहीं दिया कि मैंने इससे पहले यहां पर सफर किया था। और सहाबा किराम ताज्जुब से पूछते भी थे अल्लाह के नबी की इस मालूमात को लेकर कि अल्लाह के नबी को ये मालूमात कैसे है। तो फलों के बारे में जब अल्लाह के नबी जो है बनु साद से गुजरे थे
طائف میں پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے، تو ایک مخصوص قسم کا پھل ہے، نبی نے بتایا کہ یہ میٹھا ہوگا، یہ میٹھا نہیں ہوگا، یعنی کون سا پھل میٹھا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر. تو یہ سب جو ہے وہ کافی اللہ کے نبی کی زندگی میں ہم کو مل جاتا ہے. تو اب یہ جو آپ کا سفر ہے یہ طویل ترین سفر ہے. اب اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی. تو اس میں تین چیزیں ملتی ہیں کم سے کم. ایک 11 مہینے 11 سال اور 2 مہینے یہ ملتا ہے. ایک 12 سال 2 مہینے 10 دن اور ایک 12 سال. یہ 3 نمبر ہم کو ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں. تو ایسی بہت سی چیزوں میں جو ہم کو زیادہ اختلاف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کامن چیز ہے کہ 12 سال آپ کی رننگ تھی. 2 اس میں ہم کو ملتا ہے کہ 12 سال آپ کی رننگ تھی، 12 سال کی عمر آپ کی تھی. اور اس طریقے سے آپ کے اس کے اندر جو ہے وہ جو لکھا ہوا ہے وہی آپ اس کو فالو کریں جواب کے لیے، ہے نا. مگر یہ ہے کہ ہم کو معلومات رہے کہ جو باتیں لکھی گئی ہیں سیرت کی کتابوں کے اندر، اور سوال کے اندر ہے کہ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی. تو لہذا جو ہے وہ اللہ کے نبی نے سفر کیا. اب اس سفر کی ڈیٹیلز کیا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کو جب اس کی تفصیلات میں ہم جاتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، تو یہ سفر جو تجارتی تھا، یعنی تجارت کی غرض سے قافلے جاتے تھے، اکیلے دکیلے کوئی نہیں جاتا تھا، مل کر ہی یہ سفر ہوتا تھا. اس لیے کہ اکیلے پاسبل بھی نہیں تھا، مل کر یہ پاسبل بھی نہیں تھا. بہت سی تجارتیں اکیلے پاسبل نہیں ہوتی ہیں. بڑے پیمانے پر جب تجارت ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت سے لوگوں کو ملنا پڑتا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اجتماعی تجارت صحابہ کرام نے کی ہے. دنیا نے صحابہ سے ہی سیکھا اجتماعی تجارت کو، مل کر تجارت کرنا. اور یہ جو ہم لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو کانسیپٹ سنتے ہیں کہ جب ایشیا میں افریقہ میں آئی تو 1600 کے اندر پہلے انہوں نے کمپنی استھاپت کی، ایسٹ انڈیا کمپنی لندن کے اندر. مطلب کیا ہے کہ ایشیا کے اندر اپنے سامان کو، اپنے گوڈز کو لے کر جانا ہے، وہاں سے چیزیں خرید کے لانا ہے. یہی ان کا بھی کاروبار تھا عربوں کا. اپنی چیزیں لے جا کر بیچتے تھے، وہاں کی چیزیں خریدتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ملک کے شام کے اوپر جو پورٹ کے اوپر جو سامان اترتا تھا اس کو لے کر وہ لوگ یمن کے اندر پہنچاتے بھی تھے. یمن کے پورٹ کے اوپر وہاں سے اٹھاتے تھے، یہاں پر پہنچاتے تھے. اس لیے کہ ڈیزرٹ کا سفر جو ہے وہ نہ جو ہے وہ وہاں سے آنے والوں کے دونوں طرف کے لوگوں کے لیے پاسبل نہیں تھا. تو لہذا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو تجارتی سفر ہے تو اس کے اندر وہ لوگ عرب لوگ جو ہے وہ مل کر تجارت کرتے تھے. تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی مثال اس لیے دی گئی کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو تجارت، اتنے لمبا سفر ہے، اس میں انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. اور آپ کا تجارتی سامان کے لیے اس کو پہنچانے کے لیے آپ اکیلے جہاز ہائر نہیں کر سکتے اپنے اکیلے کے سامان کے لیے. تو اس کے لیے لوگ کیا کرتے تھے کہ ساروں نے مل کر وہ کمپنی جو ہے وہ ڈالی تھی، جس کے اندر پھر سب اپنا سامان لا کر جو ہے وہ جہاں بیچنا ہوتا، فروخت کرنا ہوتا، ان کی جہاں جہاں کالونی ہوتی وہاں پر اس کو پہنچا دیتے تھے. تو ایسے یہ لوگ یہ سفر جو تجارتی ہوتا تھا مل جل کر کرتے تھے، کیونکہ ان کی تجارت جو ہے وہ مل کر ہو رہی تھی. تو یہ تجارتی سفر کے لیے قافلہ مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا، اور ابو طالب سفر کی تجارتی سفر کی تیاری میں لگے ہوئے تھے. اور اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے کہ چاچا جا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ چاچا سے دوری کا جو غم تھا یا دکھ تھا، تکلیف تھی، اس کو ابو طالب بھانپ گئے تھے. کیونکہ ابو طالب بھی اپنے بھتیجے کو بہت چاہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انس تھا. قرآن میں اس کی دلیل ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. اے نبی، آپ جس سے محبت رکھتے اس کو ہدایت آپ نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو لہذا جو ہے وہ یہ جدائی کو لے کر جو ہے وہ اپنے چچا سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی افسردہ تھے اور چچا بھی اس بات کو سمجھ رہے تھے. تو آپ نے اپنے ساتھ چلنے کا، چاچا کے ساتھ چلنے کا اظہار کیا. بہرحال تفصیل میں ملتا ہے یسنو بالآخر آپ نے اپنے ساتھ میں لے لیا. اللہ تعالیٰ کے پلان کا یہ پارٹ ہے نبی کی زندگی، اور خاص طور سے یہ پورا ایونٹ، یہ جو آپ کا سفر ہے، یہ جو سیرت کے اندر یہ آپ کا ایونٹ ہے، یہ بہت اہم ہے. اس کے اندر سے کئی دلیلیں، ایویڈنسز آپ کے نبی ہونے کے نکلتے ہیں. اس اعتبار سے اللہ کے پلان کا یہ پارٹ تھا.
آپ کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ بہت اہم ہے، اور اس میں سے اتنی ساری حدیثیں باہر نکلتی ہیں، اتنے سارے واقعات چھوٹے بڑے باہر نکلتے ہیں کہ محدثین نے اس کو سب کو جمع کیا اس سفر کو، اور حدیثوں کے حوالے سے سیرت میں آیا یہ، سیرت کی کتابوں میں، تو ان سب کو حدیثوں میں جمع کر کے اس کا ایک مستقل طور پر باب قائم کیا گیا، دلائل النبوہ، یہ اللہ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ باب دلائل النبوہ مطلب دلائل دلیل کی جمع ہے، نبوت کے دلائل ہیں یہ، تو جتنے بھی اللہ کے نبی ہونے کے دلائل ہیں، ان دلائل کے اندر سے اس میں سے کم 1 درجن دلیلیں نکلتی ہیں، یہ سفر کے اندر سے کم سے کم منیمم 1 درجن دلیلیں نکلتی ہیں، اور ان دلیلوں کی بنیاد کے اوپر اہل کتاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے زمانے میں نہیں، نبوت کے پہلے ہی تاڑ لیا تھا کہ آگے چل کر نبی ہوں گے۔ اس اعتبار سے یہ واقعہ بہت اہم ہے اللہ کے نبی کی سیرت میں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ میں اس سفر کے اوپر گئے، طویل ترین سفر تھا۔ اب اس کا جو ان کے اسٹیشنز ہوتے تھے میجر، جب یہ مکہ سے نکلتے تو بیچ میں تو ایسے آرام وغیرہ کے لیے تو رکتے ہی تھے، مگر اس کے بعد ان کا اگلا پڑاؤ ہوتا تھا، وہ ہے مدینہ، جس کو یثرب کہتے ہیں، یہ نیکسٹ اسٹیشن ہوتا تھا۔ پھر یہ اسٹے کرتے یہاں پر، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ بصرہ ہے، بصرہ دونوں طریقے سے اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں دومت الجندل ہے۔ یہ قریب جو ہے وہ سب سے زیادہ دور دراز کا سفر صحابہ کرام کی مہمات جو ہوئی ہیں مدینہ میں آنے کے بعد، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے میں شریک ہوئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، جس مہم میں، مگر اللہ کے نبی جس میں شریک نہیں ہوئے اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اور یہ سب سے دور دراز مقام پر جو ہوا ہے صحابہ کا وہ یہ ہے۔ اس کے اندر جو سریہ ہوا ہے اس کے جو امیر تھے وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے، لگ بھگ آپ کے ساتھ 300 صحابہ کرام تھے، اور یہی وہ سفر تھا دور دراز کا، سب سے دور دراز کا سفر جس میں صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا۔ اس سفر میں صحابہ نے بہت تکلیفیں اٹھائی تھی، یعنی سب کا کھانا جو ہے وہ اپنا سب ساتھ میں لے کے چلتے تھے، کھانے کا وقت ہو گیا سب کھائے مل جل کر، ابھی کسی کا بچ گیا، کوئی زیادہ لایا کوئی کم لایا سفر میں، مگر جب کسی کا وقت سے پہلے ہی ختم ہو گیا تو جب بھی کھانے کا وقت ہوتا سب کا کھانا جمع کر دیا جاتا اور ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا، کھانا بھی ختم ہو گیا۔ پھر لاسٹ میں ایسا وقت آیا کہ کھجورے جو رہ گئی اس کو صحابہ کرام جیسے گولی چوستے ایسے اس کو استعمال کرتے تھے، پھر راستے میں کوئی درخت مل گیا پورے پتے کھا گئے۔ ایسا ہوتے ہوتے یہ دومت الجندل پہنچے تو ادھر عبد الرحمن ابن عوف کہتے کہ پھر بھوکے پیاسے ہم لوگ بہت تھے، اس کے وجہ سے دبلے ہو گئے تھے، تو جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو سمندر کے کنارے ایک بہت بڑی مچھلی آ کر پڑی تھی، تو 3 صحابہ کرام اس کی آنکھ میں اترے تھے اور اس کی پوری چربی وغیرہ نکال کر ہم نے استعمال کی، تو ہم لوگ فربا ہو گئے تھے موٹے۔ صرف معلومات کے لیے کہ بہت دور دراز کا مقام تھا، اور تجارت کرتے وقت یہ سارے ان کے ہالٹس تھے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ شام پہنچتے تھے جس کو ہم سیریا کہتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ جگہ جہاں پر یہ ایونٹ ہوا تھا سفر کے دوران۔ اب اس میں یہ ہے کہ جاتے وقت میں یا واپسی کے وقت میں، یہاں سے بصرہ پھر دومت الجندل پھر شام، یا پھر شام تجارت کمپلیٹ ہونے کے بعد واپس آتے وقت میں، ہم کو اس میں زیادہ بحث میں مطلب ڈیٹیل میں جب جائیں گے، آپ کے نوٹس میں تو نہیں ہے مگر سیرت کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ سب ملے گا، آپ کو پڑھنا ہے، ایویڈنسز دیکھنا ہے کون کیا ایویڈنس دے رہا ہے جاتے ہوئے کہ آتے ہوئے، اور پھر گزر جانا ہے۔ تو یہ جو مقام ہے یہاں پر جو ہے وہ اس راہب سے ملاقات ہوئی تھی جس کا نام بحیرہ راہب تھا، یہ بہت نامچین تھا، اس کو لے کر ایک کنٹروورسی بھی ہے، اور یہ کنٹروورسی اٹھائی ہے مستشرقین نے، ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے مگر صرف آپ کے اشارے کے لیے کہ کبھی کبھی آپ سیرت کو یہاں وہاں سے پڑھیں گے، آپ نیٹ کے اوپر کہیں جاتے ہوں گے تو یہ چیز اگر آپ کو مل جائے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستشرقین یعنی کرسچنز، نصارہ، یہود، جنہوں نے اللہ کے نبی کی سیرت کے اوپر کچھ لکھا ہے، تو انہوں نے جہاں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے ان میں سے یہ بھی ایک جگہ ہے۔ اس میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جتنا بھی قرآن وغیرہ جو پیش کیا ہے نا،
ان کو سکھایا تھا بحیرہ راہب نے. اس کے اوپر ہمارے علماء نے بہت جوابات دیے. بھائی پہلے تو یہ بتاؤ کتنی دیر کی یہ ملاقات تھی؟ پوائنٹ نمبر 1. اس وقت اللہ کے نبی کی عمر کیا تھی؟ پوائنٹ نمبر 2. اور اس وقت کی جتنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو پیش کیا ہے کہ یہ ساری باتیں اس نے سکھائی تھی اتنے تھوڑے سے سفر کے اندر، اور سکھائی تھی تو کوئی ایک ایویڈنس پیش کرو کہ پورا وفد نبی کے ساتھ گیا تھا، ان میں سے کسی ایک کا ایویڈنس لے کر بتاؤ کہ کسی نے بتایا ہو. تو بہرحال جو ہے وہ اس کے کافی جوابات دیے گئے ہیں. تو بہرحال جو ہے وہ یہاں پر جو ہوا ہے واقعہ، تو کیا کیا ہوا اس کے اندر؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو بحیرہ راہب ہے یہ بہت کم اپنے گرجا سے، عبادت خانے سے بہت کم باہر نکلتا تھا. راہب کہتے بھی ان کو ہی تھے. راہب کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگوں سے کٹ جاتے تھے، لوگوں سے ملتے جلتے نہیں تھے. رہبانیت اسی کو کہتے ہیں. انسان کہیں جنگل میں جا کے، پہاڑوں میں جا کر کہیں اپنے آپ کو روپوش کر لیتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے. اس کے اندر یہ بھی ایک بات ہوتی ہے راہب کے اندر. تو یہ زیادہ لوگوں سے ملتا جلتا نہیں تھا، ہمیشہ اندر اپنی عبادت خانے کے اندر پڑا رہتا تھا. مگر یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ اپنے گرجا سے باہر نکلا ہے. لوگوں کے لیے تعجب کی بات، کیا بات ہے آج نکلا ہے، کوئی خاص بات ہی ہوگی، ورنہ یہ نکلتا اکلتا تو نہیں. تو بہرحال یہ باہر آیا. نہ صرف یہ ہے کہ باہر آیا بلکہ اس نے معلوم کیا کہ کیا کوئی تجارتی قافلہ یہاں پر آیا ہے، کچھ باہر کے لوگ یہاں پر آئے ہیں. تو بتایا گیا کہ ہاں آیا ہے، مکہ سے کوئی تجارتی قافلہ آیا. اس نے ان سب کی دعوت رکھی، اس لیے کہ نبوت کے تعلق سے جو لوکیشنز جو ہے وہ بتائے گئے تھے پہلے، اس کے اندر مکہ کا ذکر تھا. اسی اعتبار سے اب ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، صرف جو انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے اشارہ ہے. قرآن میں مکہ کا ایک اور نام آیا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ بکہ. اور جب یہاں پر بکہ آیا ہے تو ایک کوشچن مارک ہے کہ اسی جگہ پر بکہ کیوں آیا؟ بس یہیں سے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جو لفظ لائے ہیں بالکل پرفیکٹ ہے، اور وہ وہاں پر اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے. اور قرآن مجید کو کوئی چیک نہیں دے سکتا، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے. ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا جانکار ہو، بھائی اس کا نام تو بکہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے اوپر برابر وہ نام آیا ہے جہاں پر جو نام ہونا چاہیے. بہرحال اس نے جو ہے وہ جب یہ معلوم ہوا کہ مکہ سے آیا ہے تو اللہ کے نبی کے بارے میں یہ تھی کہ وہ ہجرت کریں گے مکہ سے. اور ہم کو پتا ہے کہ ورقہ ابن نوفل نے کہا تھا کہ اس جگہ سے آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. اور سلمان فارسی کو راہب نے بتایا تھا کہ وہ ایسے شہر کی طرف ہجرت کریں گے جس کے دونوں طرف جو ہے وہ کالے پتھروں کی وادی ہے، لاوے کی وادی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ مکہ کے دونوں طرف، مدینہ کے دونوں طرف جو ہے وہ لاوے کی وادیاں ہیں، اور پیچھے پورے کھجور کے باغات ہیں. تو اس اعتبار سے ان پلیسز کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا تھا پیشن گوئیوں کے اندر کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ تھی. تو لہذا آپ نے تمام اس وفد کی قریش کی دعوت رکھی. بحیرہ راہب نے کھانے کی دعوت رکھی. نہیں دوسرا تھا، یہ نہیں تھا، دوسرا تھا. میں نے صرف اس کے اندر ریفرنس دیا ایسا. تو کھانے کی دعوت رکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس کو دکھائی نہیں دیے ان لوگوں کے درمیان. اس نے پوچھا، انکوائری کی، کوئی رہ تو نہیں گیا ہے بھائی اس میں دعوت میں آنے سے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو بتایا گیا کہ ایک بچہ ہے، اس کو ہم نے سامان کے پاس بیٹھایا ہوا ہے. تو وہ خود چل کے گیا ہے وہاں پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے، اور اس کے بعد لے کر گیا یا اسی جگہ کے اوپر پھر اس نے کرتا اٹھا کر دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا، اور وہ مہر کو اس نے دیکھ لیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے کچھ باتیں جو ہے وہ گفتگو کی، کچھ سوالات کی. اس مہر کو دیکھنے کے بعد کچھ سوالات بھی پوچھے. کہا کہ اس کا رشتہ دار کون ہے؟ تو ابو طالب نے بتایا میں. کہا کہ آپ کون ہیں اس کے؟ کہا کہ میں اس کا والد ہوں. کہا یہ نہیں ہو سکتا، سچ بتاؤ کون ہوں آپ؟ تو کہا کہ میں
इनका चचा हूं। कहा इनके वालिद के बारे में बताओ, तफसील बताई गई वालिद के बारे में। कहा ये करेक्ट है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इतनी माइन्यूट बातें, बहुत ज्यादा बातें हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि कुछ चीदा चीदा बातें होंगी, ऐसा नहीं है। इतनी ज्यादा बातें हैं मदीना में जाने के बाद, सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक और सोने के बाद से लेकर रात के पूरे पहलुओं में 24 घंटे में जितनी साथें, उसमें इतनी सारी निशानियां यहूदियों को बताई गई थी, सहाबा के बारे में बताई गई थी। जैसे मिसाल के तौर पर कि वो लोगों के जो पायजामे होंगे या तहबंद होगा वो निस्फ पिंडली तक होगा। अब वो मदीना के अंदर चलते फिरते इतने सारे सहाबाए कराम को देखते थे और उनके कपड़ों को देखते थे, ये निशानी थी। फिर उनका मुअज्जिन खुले आसमान के अंदर जो है वो निदा लगाएगा, और दिन में 5 वक्त अजान होती थी। रात का नक्शा खींचा गया कि जब वो नमाज में खड़े होंगे तो उनकी आवाजें ऐसी होंगी जैसे शहद की मक्खियों की बुनबुनाहट। अब सब सोने के बाद ही तो रात में जागते थे। रुहबानुम बिल्लैल व फुरुसानुम बिन नहार, ये ईरान के जासूसों ने आपके बारे में जो है वो साहबा के बारे में बता रहा कि रात के राहिब और दिन के शहसवार। तो गर्ज ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतनी ज्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन थी, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहुम, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचान गए जैसे कोई बाप अपने बेटे को पहचानता है और पहचानने में धोखा नहीं खाता है। लिहाजा जो है वो इस जगह के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के बारे में उसने पूछा, सारा कन्वर्सेशन हो गया। उसके बाद अल्लाह के नबी से भी उसने बात की, कहा कि मैं तुमको लात और उज्जा का हवाला देकर पूछता हूं, मुझे बताओ। कुछ सवाल पूछे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम आप मुझे लात और उज्जा का रेफरेंस नहीं दें, उसका हवाला नहीं दें, मैं इनसे बहुत ज्यादा बुग़्ज़ रखता हूं, मुझे इनसे कोई सरोकार नहीं है। तब उसने, ये सब टेस्ट था। उसके बाद उसने सवाल पूछा, मैं तुम्हें अल्लाह का हवाला देकर पूछता हूं, सच सच बताओ। तो उस वक्त जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सवालों के जवाब दिए। ये सारी चीजें उसने वेरिफिकेशन के लिए किया है, और इन्हीं तमाम बातों को जमा करके मुहद्दिसीन इन तमाम छोटे बड़े इवेंट्स को लाकर, किसी ने तफसील, किसी ने डिटेल, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5 दर्जन से ज्यादा जो है वो एविडेंसेस जमा किए हैं इस वाक़े के जरिए से जो बहेरा राहिब के साथ में आपकी मुलाकात हुई है, कि ये सब सबूत है इस बात का कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब जो है वो उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे उनसे कहा कि आप इनको वापस ले जाइए। ये 2 सवालों में आपके जो 4 सवालात हैं, अल्लाह के नबी की उम्र क्या थी, नंबर 2 बहीरा राहिब ने आपके ताल्लुक से क्या कहा कि ये हाजा रहमतुल लिल आलमीन, ये सैयदुल आलमीन है, तमाम जहानों के सरदार बनकर आए हैं, ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये तमाम जहान की तरफ इनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। ये कहा बहीरा राहिब ने, सैयदुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इनको भेजा गया है। लिहाजा जो है वो उसके बाद उसने कहा कि आप इनको यहां से ले जाइए। और जब पूछी गई वजह तो उन्होंने यही बताई कि यहूद की तरफ से आपकी जान को खतरा है, इसलिए कि अल्लाह के नबी की सीरत का यह भी एक पार्ट है कि अल्लाह के नबी के ऊपर यहूदियों ने कई मर्तबा जानलेवा हमले किए, कई मर्तबा, एक आध मर्तबा, कई मर्तबा इस बात की कोशिश की। और इसी के साथ साथ जो है वो जो वाक़या हमको मिलता है कि खैबर, ग़ज़वा खैबर के वक्त में जो आपको बकरी का जो गोश्त है कतीफ, उसको यानी अगली दस्त जो अल्लाह के नबी को पसंद थी, उसी के अंदर जहर को भरकर जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खिलाने की कोशिश की थी, मगर वो अल्लाह के नबी के मुअज्जिज़ात में से है कि उस गोश्त ने बताया कि मेरे अंदर जहर है। बहरहाल जो है वो जो सहाबी ने इस्तेमाल किया था आपके साथ, वो फौत हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो गर्ज ये कि ये हमें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी की पूरी सीरत के अंदर यहूदियों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कई मर्तबा जानलेवे हमले किए, और वो इस बात को लेकर एक पूरे एक तारीख इतिहास है कि वाह क्यों,
نبوت سے پہلے سے لے کر بعد تک. اور یہ جو راہب تھا یہ نصارہ تھا. اور قرآن مجید کے اندر ہم کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے تعلق سے اور اسلام کے تعلق سے جو سافٹ کارنر ہوں گے ان کا ذکر اللہ نے کیا کہ وہ نصارہ ہوں گے. اور اسلام سے شدید نفرت کرنے والے اور بغض رکھنے والی دو قوموں کا ذکر کیا اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر. ان میں سے ایک یہود ہیں اور دوسرے مشرکین ہیں. ان کو اسلام سے، مسلمانوں سے، دین سے سب سے زیادہ بغض رکھنے والی قوم. دو کامن باتیں مشرک اور یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. ایک تو یہ ہے کہ اسلام سے بغض سب سے زیادہ کس کو ہے؟ مسلمانوں سے بغض سب سے زیادہ کس کو ہے؟ اور نمبر دو یہ ہے کہ زندگی کے سب سے زیادہ حریص، جن کو زندگی بہت چاہیے، لائف بہت چاہیے، اس میں اللہ نے بتایا کہ سب سے زیادہ یہود اور دوسرے نمبر پر مشرک. اور بغض اسلام کے معاملے میں یہ دونوں قومیں، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اوپر پوری نفسیات بلڈ کرتی ہے. ان کی پوری سائیکولوجی اسی کے اوپر بیس کرتی ہے. زندگی کے حریص، ان کو زندگی بہت چاہیے. جس کو زندگی بہت چاہیے اس کو موت کا خوف بھی ہوتا ہے. لہذا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے جانے کے لیے کہا یہیں سے، بصرہ سے. اور اسی بنیاد پر جو لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے ان بٹوین، ابھی شام نہیں پہنچے تھے، سفر کے دوران ہی کہا یہیں سے آپ واپس لے جاؤ. اور پھر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے واپس پہنچایا گیا. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ والا حصہ جو بچپن کا ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. اور سیرت کی کتابوں میں کہیں تفصیل کہیں اجمال کے ساتھ ملتا ہے. بہرحال اس کے اندر ایک اور ایونٹ بھی ہم کو ملتا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر، یہ کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملک کے شام اور سلطنت روما کے کچھ ہرکارے یہاں تک پہنچ بھی گئے تھے. وہ ایک الگ ہے، دلچسپی کا موضوع ہے. تاریخی ریفرنسز ہے، اس کے ہسٹوریکل ریفرنسز ہے تاریخی، کہ وہ پہنچ بھی گئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ دریافت کیا کہ کوئی سفر جو ہے وہ یہاں پر، وہ بچہ یہاں پر آیا ہے اور ہمارے یہاں پر اس کے تعلق سے بتلایا گیا ہے اور ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے. تو بہرحال جو ہے وہ یہاں تک وہ لوگ الرٹ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر. دوسری چیز اس کے دلچسپی کے لیے کہ ایکسوڈس آف بنی اسرائیل کا جو پارٹ ہے اتہاس میں، یعنی انتشار یہود، ان کے 12 قبیلے تھے اور یہ 12 کے 12 قبیلے منتشر ہو گئے تھے جب نبوکد نظر نے ان کے اوپر حملے کیے تھے اور بہت بری طریقے سے ان کو کرش کیا تھا. تو یہ ایکسوڈس آف بنی اسرائیل کہلاتا ہے، جس کے اندر وہ لوگ پوری دنیا میں پھیل گئے تھے، 12 کے 12 قبیلے. اور یہ سارے 12 قبیلے جو یہاں وہاں پھیل گئے تھے، ان میں سے کچھ جو ہے وہ آ کر مدینہ میں، یثرب میں آ کر آباد ہوئے تھے. یثرب میں یہ آئے کیسے؟ کوشچن مارک ہے کہ وہ آئے کیوں آئے. جیسے ایک سوال تھا نا جو پوچھا گیا تھا یہود کی جانب سے قریش کو، کہ قریش نے ہی سوال پوچھا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کوئی ایسی بات بتائیں کہ ہم ان کا امتحان لیں. تو اس وقت جو ہے وہ یہود نے کہا تھا کہ ان سے سوال پوچھو کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ فلسطین سے مصر کیسے آئے تھے. فلسطین ایشیا میں ہے، مصر افریقہ میں ہے، یہاں سے یہاں پر کیسے پہنچے تھے، یہاں سے یہاں کیسے پہنچے تھے. تو پھر پورے سورہ یوسف اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور اس میں ساری وجوہات بیان کی. بالکل ایسے ہی یہاں پر آپ دیکھیے کہ مدینہ کے اندر یہودی کیسے آئے، اس کا ہسٹری کیا ہے، اس کا اتہاس کیا ہے اور کاہے کے لیے آئے تھے. تو اس کی وجوہات جو بیان کی جاتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ اس لیے یہاں پر آئے تھے ایکسوڈس کے دور کے اندر، مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ ہجرت کر کے اسی جگہ پر پہنچے گا. اور وہ لوگ اوس اور خزرج، یہ غیر یہودی قبیلے کو دھمکی دیتے تھے کہ ٹھیک ہے آج تم ہم لوگ ستا لو، ہم لوگ مائنورٹی کے اندر ہیں، ہماری تعداد کم ہے، تم لوگ میجورٹی کے اندر ہو، مگر جب وہ آخری نبی آئے گا ہمارے درمیان، ہمارا مسایا، تو اس وقت تم ہم پر کبھی غالب نہیں آ سکتے. اور اسی کے ریئیکشن کے اندر جو ہے وہ جو بیعت عقبہ اولا ہوئی تھی، وہاں پر جو 6 لوگ ایمان لائے تھے، تو وہ اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھے کہ یہ لوگ ہم کو دھمکی دیتے ہیں کہ وہ نبی ہے، وہی تو نبی نہیں ہے.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کے اندر لوگ جو آباد ہوئے تھے آ کر، وہ اسی بنیاد پر آباد ہوئے تھے کہ آخری نبی ہجرت کر کے اس شہر میں آنے والا ہے، تو لہذا جو ہے وہ اس طریقے سے یہ جو واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، جس کو سفر کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ پہلا سفر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ میں کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بہت کچھ آبزرو کرنے کا موقع ملا تھا۔ 12 سال کی عمر اگر آپ کی ہے تو یہ تجارتی سفر تھا، اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سفر کیے ہیں، بالعموم آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے اس کے اندر جو دلیل ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو بھی کاروبار ہے، والد کا جو بھی کاروبار ہے، اس کاروبار کے اندر بچپن سے بچے کے آبزرویشن کے لیے اس کو ساتھ میں رکھنا چاہیے۔ والد جو بھی کاروبار کر رہا ہے، اس کاروبار کے اندر جو ہے وہ آبزرویشن، مشاہدہ وہ کرے، دیکھے، سمجھے، صرف آبزرویشن کرے، دیکھے۔ تو عموماً جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ بہت سے جو ہوٹل کے کاروبار سے جڑے ہوتے ہیں گجرات کے لوگ، وہ بچپن سے اپنے بچوں کو اس لائن میں 12، 13، 14 سال کے جب وہ ہوتے ہیں لے کر آتے ہیں، وہ پوچھا بھی مارے گا، پانی بھی لا کر دے گا، پھر ہوتے ہوتے اسٹیپ بائی اسٹیپ جا کر وہ گلے کے اوپر بیٹھے گا، تو اس کو پورا یہ کون سا کام کہاں کیسے ہوتا ہے وہ سب پتا چل جاتا اس کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا جو قریب 12 سال کی عمر میں تھا، اس میں آپ نے تجارتی سفر کو آبزرو کیا، اور چونکہ آپ ایک بہت اچھے تاجر تھے اور آپ کا تجارت کرنا یہ آپ کے امین اور صادق ہونے کے لقب کے اندر بہت بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ ویسے تو آپ نے 25 سال کی عمر کے قریب جو ہے وہ یہ سفر کا سلسلہ، یہ تجارت کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، مگر جو ہے وہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر تھا طویل ترین، یہ تجارتی سفر کے تحت جو ہے وہ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کے ساتھ میں کیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ ہمارے آج کا پارٹ تھا، آج کا حصہ تھا۔ تو اس کے تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، اصل میں چونکہ اللہ کے نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز نہیں ہوا تھا، بچپن کا واقعہ ہے، مگر اس نے پہچان لیا تھا کہ یہی آگے چل کر نبی ہونے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس وقت جو بھی دین تھا اسلام، دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو ہر دور کے اندر، اور عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے اندر بہت سے لوگ ایسے تھے، ابھی آخری نبوت نہیں آئی تھی، اور 600 سال کا ڈیوریشن ہے نا، 610 عیسوی کے اندر وہی کا سلسلہ شروع آپ کے اوپر، اور اس وقت سے لے کر یہ جو ڈیوریشن ہے، اس ڈیوریشن کے اندر بہت سے لوگ جو بھی اسلام کی حقانیت کے اوپر، جو اسلام تھا، جو بھی تعلیمات تھی اس کے اوپر جو قائم تھا، توحید کے اوپر قائم تھا، تو اسی دور کے اندر وہ اگر فوت ہو گیا تو اس کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے کہ نبی کی نبوت سے پہلے جو یہود ہو، نصارہ میں سے ہو، سابین میں سے ہو، وہ اگر جو ہے وہ ایمان لائیں، نیک عمل کریں تو وہ کامیاب ہوں گے۔ تو اسی کو دلیل لے کر آتے تھے یہود کہ دیکھو تمہارے قرآن میں لکھا ہے، یہود، نصارہ، سابین ایمان لائے، عمل صالح کرے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے اس دین کے اوپر یا اس قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن میں 3 جگہ پر یہ آیت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک وہ جو نبی کی نبوت سے پہلے جو ایسے فوت ہو گئے، جو آپ کا سوال ہے، توحید کے اوپر مرے اور ان کے جو بھی حق تھا ان کے اوپر، اسی کے اوپر وہ فوت ہوئے، وہ لوگ فلاح پائیں گے۔ مگر نبوت کا زمانہ پانے کے بعد اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا، وہ چاہے سابی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو مسلم شریف میں کتاب الایمان کے اندر ہے، اور اس کا باب جو قائم کیا امام مسلم نے، وجوب الایمان بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی واجبیت۔ اور اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والذی نفس بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اس قوم میں سے، یعنی یہود اور نصارہ میں سے جس کسی نے میرے بارے میں سنا اور وہ مر گیا، مجھ پر ایمان نہیں لایا،
इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार, मगर वो आग वालों में से है। ठीक, तो ये है मामला। वो मक्का के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो भी मक्का में होता था, जो भी मक्का में होता था, बुत परस्ती, लात उज्जा मनात की इबादत होती थी, जो कुछ, उससे वो लोग हटे हुए थे। और वो लोग तिरछी निगाह से देखते थे कुरैश के, ये साबी लोग हैं, मतलब ये हम जो करते वो ये नहीं करते। जैसे आज की तारीख में जैसे बोलते ना कि ये फला है, ऐसा नाम है, ऐसे वो लोग भी जो है वो ये करते थे। कुरान में जो है किताब यहूद और नसारा को मुखातिब किया है, तो ज़बूर जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर हुई थी, तो उनके लोगों को क्या कहा जाता है? बनी इसराइली कहलाते हैं, बनी इसराइली कहलाते हैं। बनी इसराइल की दो ब्रांचेस आप समझ ले। बनी इसराइल जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल बोलते हैं। इसराइल इब्रानी लफ्ज है जिसका तर्जुमा होता है अब्दुल्ला। ईल यानी माबूद, इसरा यानी अब्द, तो इसराइल का मतलब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होता है अब्दुल्ला। तो लिहाजा बनी इसराइल मतलब चिल्ड्रंस, बनु इसराइल या बनी इसराइल चिल्ड्रंस। तो इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है और उनके 12 बेटे थे, और ये 12 बेटे फैलकर जो है वो कबीले बने। कुरान में आता है ना कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया फजरिब बिअसाकल हजर, तो उसमें से 12 चश्मे फूटे। तो 12 चश्मे फूटे तो हर कबीले ने अपना घाट जान लिया कि पानी के लिए लड़ाई होती है, पानी बहुत बड़ी लड़ाई की चीज है। आखिरी जमाने में भी पानी के ऊपर से काफी जंगें होने वाली हैं। यह नहीं है कि सिर्फ नल के ऊपर औरतें ही लड़ती है पानी के लिए या गांव में लड़ाई होती, बड़े पैमाने पर यह लड़ाई होने वाली। तो उस जमाने में भी लड़ाई होती थी पानी के लिए। तो तुम आपस में लड़ो नहीं, इसलिए हर कबीले को अलग अलग घाट दे दिया अल्लाह ने, तुम इधर से, तुम इधर से, तुम 12 कबीले 12 घाट, और पानी के लिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए। पानी के लिए कितनी लड़ाइयां हुई आपको मालूम होगा। गज़वा मुरियसी, ये नबी का गज़वा हुआ है, उसके अंदर मुनाफिकीन भी थे साथ में, और वो पानी के ऊपर से ही झगड़ा शुरू हो गया था। उमर इब्न खत्ताब के जो मुलाजिम थे असलम, उन्होंने जो है वो किसी मदीना के किसी शख्स को जो है वो मार दिया पानी के लिए, तो उसके ऊपर से झगड़ा शुरू हो गया। देखो उस वक्त अब्दुल्ला इब्न उबई ने कहा था कि सम्मन कल्बु का या कुलुब, अपने ही कुत्ते को खिलाओ पिलाओ मोटा करो, और जब वो मोटा हो जाए तो तुम ही को काटे। तुम्ही लोगों ने इनको बैठाया, जगह दी, मकान दिया, कारोबार दिया, सब कुछ दिया, अब ये तुम्हारे खिलाफ ही देखो ऐसा करने लगे। तो उस वक्त जो है वो उनके बेटे ने, एक सहाबी रसूल ने कहा कि ऐसे ऐसी बात ये कहता था, नाम शायद आप लोगों को याद होगा। तो अल्लाह के नबी ने बुलाकर पूछा बाज उसकी कि तुमने ऐसा कहा है क्या? कहा मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर अल्लाह ने आयत नाजिल की कुरान मजीद के अंदर जो मौजूद है कुरान मजीद। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और उनके कान पकड़े और कहा ये बच्चे के कान सच्चे थे, छोटी उम्र के थे वो। तो गर्ज ये कि क्या बात थी आपकी? हाँ, तो ये जो 12 कबीले थे बनी इसराइल के, तो उसमें आगे चलकर 2 ब्रांचेस उसमें सिमट जाती हैं। एक फॉलोवर्स जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए बनी इसराइल में से, बाद में ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए और वो यहूदी कहलाए, और जो उनमें से ईमान लाए ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तो वो नसारा कहलाए। तो ये 2 ब्रांचेस कुल मिलाकर, और फिर इन्हीं के अंदर जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले दाऊद अलैहिस्सलाम भी आए थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी आए थे, और उन दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़बूर दी थी। तो वो ज़बूर को वो लोग भी मानते हैं, यहूद और नसारा भी मानते हैं, मगर वो डिफरेंसेस ऐसे हो जाते हैं। आपने पिछली क्लास में खत्म किया तो कहा था कि नबियों का एक राह है कि वो बकरियां चराते थे, एक लॉजिक है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि इसके बाद के क्वेश्चन उसी के ऊपर है, मगर मेरे ख्याल से इसके बाद एक और है, उसके बाद वो 2 क्वेश्चन है। मैंने चेक किया बाद में, तो इंशाल्लाह उसको उस वक्त, हाँ मैंने कहा था, तो मैं आज सुबह जब उसकी स्टडी शुरू किया तो देखा कि अभी वो क्वेश्चंस आगे हैं, अभी नहीं आए हैं, तो वो आएगा इंशाल्लाह, पूरा इसी के ऊपर होगा डिटेल। जी जी नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मदीना से ताल्लुक है उसको हम देख चुके हैं
کہ آپ کی جو جد امجد میں جو ہاشم تھے وہ یثرب میں رکے تھے، وہاں پر انہوں نے شادی کی تھی سلمہ نامی لڑکی سے، تو وہیں پر جو ہے وہ جو پیدائش ہوئی تھی شیبہ کی، اور وہ شیبہ کو لے کر مطلب واپس جب آئے ہیں تو اس اعتبار سے وہ شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا تھا۔ تو جو اللہ کے نبی کے دادا تھے ان کی امی کا تعلق مدینہ سے تھا۔ نہیں، اصل میں وہ کرشی تھیں، قریش سے تھیں۔ ہم نے گزشتہ مرتبہ دیکھا تھا وہ جو ہم نے چین بتائی تھی، اور نہیں یہ اس طرح سے ریلیشن ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، دیکھو ٹرائب کا اگر معلومات اچھے سے نہیں رہے گی نا تو کنفیوز ہوتا ہے آدمی، اسی لیے میں جو باتیں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ کنفیوژن نہیں ہوگا آپ کو، وہ اسی وجہ سے بتاتا ہوں کہ ٹرائبس کا جو سسٹم ہے نا اس کے اندر جو ہے نا اللہ کے نبی کا ریلیشن مدینہ سے تو تھا، مگر کیسا تھا یہ چیز۔ تو اس اعتبار سے جو آپ ان کے ٹیچروں سے گفتگو کریں جا کے، ہاں نہیں ان کے، تو اس میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جہاں تک بچوں کے امتحان اور ایگزام کا تعلق ہوتا ہے تو ہم کو جا کے ٹیچر سے بات کرنا چاہیے، ایک نہیں تو ہم کو بہت سی دفعہ ڈارون کی تھیوری پڑھنی پڑتی ہے۔ اگر ہم بولیں گے نہیں سب سے پہلے انسان دنیا میں آدم علیہ السلام تھے، ہم کو معلوم ہے، مگر آپ کو لکھنا وہاں پہ کیا ہے، جھوٹ جو ہے وہ جھوٹی لکھنا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ چیز